جاتی ہے اور ذکر نہیں کر پاتی جب انسان سو رہا ہو. انسان نیند ہے اس کو پتہ ہی نہیں، تو جب آرام میں ہے انسان اس کو نہیں پتا تو وہ سو رہا ہے، اس وقت میں ذکر نہیں کر سکتا. تو اس طرز میں ایک چیز رہ جائے گی، جیسے قیام و قعودا، کھڑے ہوئے بھی ذکر کر لیا، بیٹھے ہوئے بھی ذکر کر لیا، لیکن لیٹے ہوئے اب نیند آ گئی، لیٹے ہوئے تو ذکر رہ گیا. تو اس میں دوسری چیز آتی ہے ذکر خفی. یہ ذکر زبان سے نہیں ہے، یہ ذکر ہے دل سے. اور ذکر جو دل کا ہے، انسان اگر کہیں بھی ہے، کسی بھی کام میں مصروف ہے، انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، انسان کی نگاہیں، انسان کی زبان چاہے کچھ بھی کر رہی ہے، دل واحد چیز ہے کبھی بھی اپنی دھڑکن نہیں چھوڑتا. دل دھڑک رہا ہے تبھی سارے کام چل رہے ہیں. انسان سو گیا، آنکھ بند ہو گئی، زبان رک گئی، کانوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. باہر کی جو آوازیں ہیں، جب نیند ہو تو ہلکی آوازیں انسان کو نہیں پتہ چلتی. کان جو کام ہے کان کا کہ وہ آواز سن کے ذہن کو دیتا ہے کہ سمجھے، تو کان اپنے اس کام سے بھی رک جاتا ہے کہ اب آرام ہے تو پھر آرام ہے. لیکن دل سوتے میں بھی پھر بھی دھڑکتا ہے. تو دل واحد ہے جو اپنی دھڑکن، اپنا کام، اپنا مقصد نہیں چھوڑتا. یہی چیز ہے کہ جب دل انسان کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے، دل اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ کے ذکر کی لذت کی طرف لاگو ہو جاتا ہے، دل چلنے لگ جاتا ہے اللہ کی معرفت کی طرف. اس وقت میں پھر انسان چاہے بیٹھا ہو، چاہے کھڑا ہو، چاہے سویا ہو، لیٹا ہو، کچھ بھی ہو، پھر اس وقت میں انسان ذکر کرنے والا بن جاتا ہے. تو یہاں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ذکر سے ایک مراد یہ آسان سا ذکر ہے، ذکر خفی، جسے آپ ہر وقت اپنے دل کے ساتھ، لگن کے ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی پتہ چلا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تب بھی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو، چاہے زبان سے ہو چاہے دل سے ہو. جس طرز پر بھی ذکر کرو، ذاکر بندہ ہونا چاہیے، ذکر کرنے والا ہونا چاہیے. دوسری چیز اس کے ساتھ احتیاط بھی ہے کہ ہر بندہ اس چیز کو لے کر ہر وقت اگر ایسا کرے کہ جس سے دوسروں کے لیے مشکل بنے، پھر یہ ذکر نیکی نہیں ہے. آپ محفل نعت کرتے ہیں لیکن آپ کی اس نعت سے کسی مریض کو پریشانی ہوتی ہے، مسلمان کو، آپ کی نیکی نہیں ہے. اگر ہاں آپ محفل نعت کریں لیکن اس طرز پر ہو کہ مسلمانوں کو اس سے خوشی ملے، تکلیف نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، تب تو یہ نیکی ہے. لیکن اگر آپ اس طرح سے کریں گے کہ کسی کے آرام کو خلل آئے، کسی نماز پڑھنے والے کی نماز خراب ہو، تو پھر آپ کا وہ ذکر کرنا، آپ کا وہ نعت پڑھنا، آپ کا وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ چیزیں بھی آپ کی بیکار ہو جاتی ہیں. ہاں جہاں ایک چیز رائج ہے، مثال کے طور پہ ایک وقت مقرر ہے کہ یہ وقت یہاں پر مثال کے طور پہ تلاوت ہوتی ہے، سب کو پتا ہے کہ تلاوت ہوتی ہے، جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں اس کو بھی پتا ہے کہ یہ وقت تلاوت کا ہے. اب اگر وہ جان بوجھ کے اسی ٹائم پہ آ کے نماز شروع کر دے، اب وہ گنہگار ہے، کیونکہ ایک مقرر چیز وہ اپنے وقت پہ ہوگی، وہ تو ہو رہی ہے ڈیلی. اب اسے چاہیے کہ اگر نماز لیٹ ہو گئی تو اب تھوڑا سا صبر کر کے یہ جو مقرر نظام ہے اس کو ہونے دے، اس کے بعد آ کے اپنی نماز پڑھے. لیکن اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا ایک بندہ ہے نماز اس نے پڑھ لی، نماز کے بعد اب وہ آرام کر رہا ہے اور دوسرا آ کے اس کے پاس قرآن پاک اٹھا کے اور زور زور سے تلاوت کرنا شروع کر دے، اب تلاوت کرنے والا گنہگار ہے. کیونکہ اب وہ آرام کو خراب کر رہا ہے کسی کے، حالانکہ یہ اس کے